اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے میرے ابا، بے شک میں ڈرتا ہوں کہیں کہ رحمان کا عذاب تجھے نہ آ پکڑے، پھر تو ہو جائے شیطان کے ساتھ۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودیت سے روگرداں ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سنگسار کروں گا اور مجھے ایک مدت کے لیے چھوڑ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تجھ پر سلام ہو، میں ابھی تیرے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے، اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں تم سے اور اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت سے محروم نہ رہوں گا۔ پھر جب وہ ابراہیم علیہ السلام ان سے اور اللہ کے سوا وہ جن کی پرستش کرتے تھے ان سے کنارہ کش ہو گئے، ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے انہیں بہت کچھ عطا کیا، اور ہم نے ان کا ذکر جمیل نہایت بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ برگزیدہ تھے اور رسول نبی تھے، اور ہم نے اسے کوہ طور کی دانی جانب سے پکارا، اور ہم نے اسے راز بتلانے کو نزدیک بلایا، اور ہم نے اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون عطا کیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے اور رسول نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے، اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں نبیوں میں سے وہ جن پر اللہ نے انعام کیا، اولاد آدم میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چنا۔ جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ زمین پر گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے ہیں۔ جی ہاں، تو سامان یہاں سجدہ آ گیا ہے، پہلے ہم سجدہ ادا کریں گے، اس کے بعد باقی تلاوت۔ پھر ان کے بعد چند حلف جانشین ہوئے، انہوں نے نماز گنوا دی اور خواہشات نفسانی کی پیروی کی، پس عنقریب انہیں گمراہی کی سزا ملے گی، مگر جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، پس یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ذرا بار بھی ان کا نقصان نہ کیا جائے گا۔ ہمیشگی کے باغات ہیں جن کا وعدہ رحمان نے غائبانہ اپنے بندوں سے کیا، بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، اور اس میں اسلام کے سوا کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے ان بندوں کے وارث بنائیں گے جو پرہیزگاروں کے پرہیزگار ہوں گے۔ اور فرشتوں نے کہا، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے اور جو ہمارے پیچھے ہیں اور جو اس کے درمیان ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں، وہ رب آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہو۔ کیا تو کوئی اس کا ہم نام جانتا ہے؟ اور کافر انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر گیا تو پھر زندہ کر کے زمین سے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا
اسے یاد نہیں کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ سو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطان کو ضرور جمع کریں گے، پھر ہم انہیں ضرور حاضر کر لیں گے جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر ہر گروہ میں سے ہم اسے ضرور کھینچ نکالیں گے جو ان میں اللہ رحمان سے بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا۔ پھر البتہ ہم ان سے خوب واقف ہیں جو اس جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے وہی نہیں مگر اسے ہر ایک کو یہاں سے گزرنا ہوگا۔ یہ تمہارے پروردگار پر لازم مقرر کیا ہوا ہے، پھر ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے جنہوں نے پرہیزگاری کی، اور ہم ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جنہوں نے کفر کیا وہ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں دونوں فریق میں سے کس کا مقام مرتبہ بہتر اور مجلس اچھی ہے، اور ان سے پہلے ہم کتنے ہی گروہ ہلاک کر چکے ہیں۔ وہ سمان اور نمود میں ان سے بہت اچھے تھے۔ کہہ دیجئے جو گمراہی میں ہے تو اس کو اللہ گمراہی میں اور خوب ڈیل رہا ہے، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں گے خواہ عذاب خواہ قیامت جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، پس اب وہ جان لیں گے کون ہے بدتر مقام مرتبہ میں اور کمزور تر شکر میں۔ اور جن لوگوں نے ہدایت حاصل کی اللہ انہیں اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، اور تمہارے پروردگار کے نزدیک باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں یا اعتبار ثواب اور بہتر ہیں باعتبار انجام۔ پس کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہمارے حکموں کا انکار کیا اور کہا میں ضرور مال و اولاد دیا جاؤں گا؟ کیا وہ غیب پر مطلع کی ہو گیا ہے یا اس نے اللہ رحمان سے لے لیا ہے کوئی عہد؟ ہرگز نہیں۔ جو وہ کہتا ہے اب ہم لکھ لیں گے اس کو عذاب اور لمبا بڑھا دیں گے اور ہم وارث ہوں گے لے لیں گے جو وہ کہتا ہے، اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود بنا لیا تاکہ ان کے لیے موجب عزت ہوں۔ ہرگز نہیں، جلد ہی وہ ان کی بندگی سے انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک ہم نے شیطان بھیجے کافروں پر اور وہ انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں، سو تم ان پر نزول عذاب کی جلدی نہ کرو، ہم تو صرف ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، ان کے دن گن رہے ہیں۔ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو اللہ رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کر لائیں گے اور ہم گنہگاروں کو ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف، پیاسے وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے سوائے اس کے جسے رحمان سے لیا ہو اقرار۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، تحقیق تم زبان پر بری بات لائے ہو۔ قریب ہے، بعید نہیں کہ اللہ کے آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے اللہ کے لیے منسوب کیا بیٹا، جبکہ رحمان کے شیان نہیں کہ وہ بیٹا بنائے۔